الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون کیا پس جو شخص مومن ہے وہ مانند اس شخص کے ہے جو فاسق ہو؟ لا يستوون یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن اور ایک فاسق و فاجر، یہاں فاسق و فاجر سے مراد کون ہے؟ فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے بنیادی؟ اللہ کا نافرمان۔ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا، اللہ کی جی نافرمانی کرنے والا۔ تو ایک فاسق و فاجر شخص، ایک مسلمان بھی اللہ معاف کرے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی فاسق و فاجر ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت سے نکلنا بڑا فسق وہ کفر ہے۔ تو فسق کا اطلاق چھوٹی نافرمانی، چھوٹی اللہ کی اطاعت سے خروج، اس پر بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، اور فاسق و فاجر سے مراد کافر شخص بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کون مراد ہے؟ یہاں کافر مراد ہے۔ یہاں مومن سے مراد اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا، اور فاسق و فاجر وہ ہے جو کہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، جو انکار کر دیتا ہے، جس کا رویہ بغاوت کا ہے، نہ ماننے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر، فاسق و فاجر یعنی کافر، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اور کافر کو برابر کہنا، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت بڑی جسارت ہے، اللہ رب العالمین پر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کسی شخص کے جہنمی ہونے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ کہتے کہ مومن اور کافر برابر ہیں۔ اور مومن اور کافر برابر ہیں، کئی لوگ یہ بات منہ سے کہہ دیتے ہیں، اپنے زبان سے کہہ دیتے ہیں، زبان قال سے کہہ دیتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بات زبان قال سے نہیں کہتے، اپنے منہ سے نہیں کہتے، اپنے رویے سے، زبان حال سے کہہ دیتے ہیں۔ منہ سے کہہ دینا ایک کافر اور مسلمان برابر ہیں، یہ یعنی میں نے کہا کہ یہ بات اکیلی ہی، یہ گویا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بات کہنے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کو برابر کر دے تو عدل کہاں گیا، انصاف کہاں گیا؟ ایک بندہ منہ سے یہ بات کہے تو یہ بات جو ہے یہ اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ منہ سے زبان قال سے یہ بات نہیں کہتا، زبان حال سے یہ بات کہتا ہے۔ زبان حال سے کیسے کہتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟
منہ سے کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. ایک بندہ منہ سے یہ بات نہ کہے، لیکن وہ ایسی باتیں کہتا ہے جن کا نتیجہ یہ بنتا ہے. منہ سے نہیں کہہ رہا کہ مسلمان اور کافر برابر ہیں لیکن نتیجہ یہی ہے کہ مسلمان اور کافر برابر ہیں. زبان حال سے گویا کہ وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو زبان حال سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہر دم ہر وقت. کیسے؟ جی تعریفیں کرنا ایسے لوگوں کی. چلیں کہہ سکتے ہیں. اس موضوع پر میں نے کئی دفعہ بات کی ہے پہلے بھی تفصیل سے. ان کی کمپنی انجوائے کرنا، ان کے ساتھ رہنا. یہ بھی آ سکتا ہے. ابھی میں جواب دوں گا تو آپ سب کہیں گے ہاں ہاں یہی مراد ہے. منہ سے کہنا مسلمان کافر برابر ہیں، میں نے کہا یہ بات کسی شخص کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے. منہ سے یہ بات کہہ دینا مسلمان اور کافر برابر ہے. کئی لوگ یہ بات منہ سے کہتے ہیں، کئی لوگ یہ بات زبان حال سے کہتے ہیں، اپنے عمل سے کہتے ہیں. ان کے رسم و رواج اپنا لینا. یہ بھی آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. میں دو ٹوک بات سننا چاہتا ہوں اور بڑی واضح بات ہے، عام ہے لوگوں میں. لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اور کافر برابر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق عطا کرتا ہے تو لوگ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت نہیں ہے، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت وہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان اور کافر برابر ہیں. کیا خیال ہے؟ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا دنیا کو بے مقصد قرار دیتے ہیں. دنیا کو بے مقصد قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یعنی آخرت ہے ہی نہیں، ہم کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ پہلے اس موضوع جی پر بات پہلے اس موضوع پر بات ہوئی ہے کبھی کلاس میں؟ میں نے تو کئی دفعہ اس موضوع پر بات کی ہے، بڑی تفصیل سے بات کی ہے. یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے. اور کہاں موجود ہے؟ کئی جگہ موجود ہے. میں نے کہا کہ یہ اکیلا ہی ایک جرم ہے جو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. کہاں ہے اس کا ذکر قرآن میں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ نا اکثر نوٹ کی بات اس طرح کی ہو، نوٹس بنا لیا کریں. اور پھر ایسی باتیں جو ہیں وہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے نوٹس بناتا ہے نا وہ چیزیں پھر یاد بھی رہتی ہیں. یہ بات کہاں ہے قرآن کریم میں؟ یہ دیکھیے سورہ صاد اور کئی صورتوں میں بڑی تفصیل سے، بڑی ہی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. یہ دیکھیے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ سورہ صاد آیت نمبر 27. اور نہیں پیدا کیے ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے باطل. ہم نے آسمان و زمین اور جو ان دونوں کے درمیان تمام مخلوقات ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے نہ آسمان کو باطل پیدا کیا، نہ زمین کو باطل پیدا کیا، نہ دیگر مخلوقات کو باطل. باطل کا مطلب کیا ہے؟ بے مقصد. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ہم نے انہیں باطل نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا. یہ کافروں کا گمان ہے. یہ کافروں کا گمان ہے. کون سا؟ کیا کافروں کا گمان؟ یہی کہ زمین باطل باطل ہے، زمین اور آسمان کو باطل کہ بے مقصد بنے ہوئے ہیں.
کہ زمین و آسمان اور ہر مخلوق کی تخلیق بے مقصد ہے. انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے، کھائے پیے سوئے عیش کرے، کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا. تو یہ کس کا گمان ہے؟ کافروں کا. اور اللہ فرماتے ہیں فویل للذین کفروا من النار، بس ویل ہے کافروں کے لیے آگ سے. یعنی ایسے کافروں کے لیے، ان کافروں کے لیے آگ ہے. اللہ نے سزا کے طور پہ ان کے لیے آگ تیار کی ہے. تو یہ آگ کی سزا کافروں کے لیے ہے. اور کس جرم پر ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں؟ اس کہ وہ جرم پر، باطل سمجھتے ہیں. اس جرم پر کہ وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان مخلوقات کی تخلیق کو اگر وہ بے مقصد سمجھتے ہیں تو یہ کافر ہی ایسا سوچ سکتا ہے، مسلمان کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا. اور یہ جرم اکیلا ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، آگ ہے اس کی سزا. اس کی سزا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ اکیلا جرم اتنا بڑا ہے. اب اگلی آیت دیکھیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ تعالیٰ عقل سے بات کرتے ہیں، لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اپنی عقل کو ہاتھ مارو، اپنی عقل سے کام لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اور زمین میں فساد کرنے والوں کو برابر کر دیں؟ ایک بندہ دنیا میں ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ظاہری بات ہے ایمان لانے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں اپنے خواہش نفس کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، دنیاوی مفادات کو پس پش ڈالنا پڑے گا. اللہ رسول کے احکامات پر ہمارے حق میں ہوں تب بھی ہمارے ظاہراً ہمارے خلاف ہوں، ہمیں لگ رہا ہو ہمیں نقصان ہوگا، پھر بھی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اپنی خواہش کو چھوڑنا ہوگا. تو ایسے لوگ، ایمان والے نیک عمل کرنے والے لوگ، اور دوسرے لوگ ہیں زمین میں فساد کرنے والے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو اور فاسق و فاجر لوگوں کو برابر کر دیں؟ یہ کس نے کہا کہ ایمان والے اور زمین میں فساد کرنے والے برابر ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ متقی اور فاسق و فاجر برابر ہیں؟ یہ کہا کسی نے نہیں، لیکن یہ کہنا کہ آخرت نہیں ہے اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے. کیونکہ آخرت کیا ہے؟ دار الجزا. آخرت بدلے کے لیے ہے، جزا کے لیے ہے. جو بندہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، کہتا ہے سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، آخرت نہیں ہے، آخرت کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، گویا کہ وہ جزا کا منکر ہے. وہ کس کا منکر ہوا؟ جزا کا. تو اصل جزا تو آخرت میں ہے، دنیا اصل جزا تو نہیں ہے. دنیا اصل جزا ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی جزا ملتی ہے، دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ آخرت میں مکمل ملتا ہے، وہ تو دنیا میں جو ہوتا ہے وہ تو ایک جھلک ہو سکتی ہے اس چیز کی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بدلہ دکھا دیتے ہیں کسی کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، کسی کو اس کے برے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں نظر آئے کہ فلاں شخص برا تھا اور دنیا میں دیکھو اس کو ساتھ برا معاملہ ہوا، فلاں شخص نیک تھا دنیا میں اس کے ساتھ دیکھو اچھا معاملہ ہوا. کئی دفعہ ہمیں نہیں نظر آتا. اچھا، کئی دفعہ ہمیں نظر آتا بھی ہے، لیکن جو اصل بدلہ ہے وہ بدلہ نہیں ملتا دنیا میں. یعنی اگر ایمان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ تو بہت زیادہ ہے دنیا میں، ہمیں بعض دفعہ اتنا بدلہ نظر نہیں آتا. کفر کا بدلہ، شرک کا بدلہ، کسی پر زیادتی کرنے کا بدلہ بہت بڑا ہے، بڑی سخت سزا ہے ظالم کے لیے، بہت بڑا بدلہ ہے. دنیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کئی مرتبہ. ایک شخص نے قتل کیا ہے، ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں اس کو جواب میں قتل کر دیا جاتا ہے، ہمیں بدلہ نظر آ گیا، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ. لیکن اگر ایک شخص 10 لوگوں کو اللہ معاف کرے قتل کر دیتا ہے، 50 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، 100 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا باعث بنتا ہے، تو کیا اس شخص کو اتنی مرتبہ قتل کیا جاتا ہے دنیا میں؟ نہیں، دنیا میں تو اتنی دفعہ قتل نہیں کیا جا سکتا. کئی لوگ ہیں جو ایسے ہیں دنیا میں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قتل کا باعث بنے ہیں، دنیا میں ہمیں ان کا بدلہ نظر نہیں آتا.
تو اصل میں دنیا بدلے کے لیے ہے نہیں. دنیا میں اگر ہمیں کئی دفعہ نظر آتا ہے، کئی دفعہ نہیں نظر آتا بدلہ، اور اگر نظر بھی آتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے. اصل بدلہ تو آخرت میں ہے. یہ اکیلی ہی اتنی بڑی دلیل ہے ملحد لوگوں کے خلاف. ملحد لوگ وہ کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، اس دنیا میں ہمیں انصاف نظر نہیں آتا. اگر کوئی رب ہے اس دنیا کا تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، تو کدھر ہے رب؟ وہ یہ کہتے ہیں. کیا جواب دیں گے ان کو اس بات کا؟ کیا جواب ہے اس بات کا؟ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. ہاں، اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے دنیا کو دار الجزا بنایا ہے. اللہ کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے. اگر دنیا میں کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی پر زیادتی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور اس پر ایمان کی خاطر ایمان لانے کی وجہ سے اس پر ظلم ہوا، اس پر زیادتی ہوئی، اللہ نے اس کو ایسا بدلہ دینا ہے قیامت کے دن، ایسا بدلہ دینا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھ پر یہ ظلم بھی ہو جاتا، مجھ پہ یہ ظلم بھی ہو جاتا، یہ زیادتی بھی ہو جاتی. جب وہ قیامت کے دن وہ درجات دیکھے گا جو جن لوگوں نے دنیا میں آزمائشیں سہی اللہ کے لیے. آپ نے سنی ہے حدیث مبارکہ کہ قیامت کے دن ایک شخص تمنا کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ جن لوگوں پر ایمان لانے پر جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جب قیامت کے دن ان کے درجات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو آری سے چیر دیا جاتا، کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. آپ کو پتہ لوگ تمنا کریں گے قیامت کے دن، ایمان والے کب تمنا کریں گے؟ جب وہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جن پر ظلم زیادتی ہوئی ایمان لانے کی پیدائش میں، جب ان کے درجات دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنے بڑے درجات انہیں دیے ہیں، تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں آزمائشوں سے گزرتے اور پھر ہم صبر کرتے اور پھر ہمیں اس کا آخرت میں اتنا بدلہ ملتا. تو اصل دار الجزا آخرت ہے، دنیا دار الجزا ہے ہی نہیں. تو دنیا میں یہ اعتراض کرنا ملحد لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے ہمیں دنیا میں انصاف نظر نہیں آتا. تو بھئی کس نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں لازماً انصاف ہوگا؟ یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے ہی نہیں. دنیا تو دار العمل ہے. اگر اللہ دنیا کو دار الجزا بنا دیتے، ہر شخص کو اس کا اگر وہ نیکی کرتا اس کو اس کے نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، برائی کرتا اس کو برائی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا، فوری مل جاتا. دنیا فوری بدلہ ہے نا، یہی دنیا کا دھوکہ ہے. اگر فوری بدلہ مل جاتا تو مجھے بتائیے آزمائش کہاں رہتی؟ آزمائش ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا ہے آخرت. آخرت ہونی چاہیے. نصوص کا تقاضا تو یہ ہے ہی، عقل کا تقاضا، لاجک کا تقاضا بھی یہ ہے آخرت ہونی چاہیے، حقیقی زندگی ہونی چاہیے جس میں بدلہ ملے. اور وہ حقیقی زندگی ہے. قرآن و سنت کا سب سے بڑا زور اسی پر ہی ہے، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر. دین کا بڑا حصہ، بڑے نصوص اس پر مشتمل ہے. تو آخرت کا انکار در حقیقت ایک بہت بڑا الزام ہے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین نے انصاف نہیں کیا انہوں نے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو بندہ دنیا کو، آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان مخلوقات ہیں، وہ انہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ باطل ہیں، بے مقصد ہیں. اور کون یہ بات کہتا ہے؟ یہ بات کوئی زبان سے نہیں کہتا، یہ بات وہ کہتا ہے جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے. مشرکین مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، ایتھیسٹ لوگ، ملحد لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں. گویا کہ یہ لوگ اصل میں مومن اور کافر کے برابر ہونے کے قائل. اگر یہ کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دنیا میں تو ہمیں کئی دفعہ ظاہراً مومن اور کافر ایک جیسے نظر آتے ہیں، کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا دنیا میں.
نعمتوں کے اعتبار سے. کئی دفعہ تو کافروں اور اللہ کے نافرمانوں پر اور ظالموں پر دنیا کی نعمتیں زیادہ نظر آتی ہیں. کئی دفعہ یہ تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ. کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین پر الزام بنتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آخرت کا انکار کرے، جو در حقیقت آخرت کا انکار ایسے کہ جیسے کہ یہ کہنا کہ مسلمان اور کافر برابر ہیں، تو ایسے لوگوں کو آگ کا عذاب ہوگا. پھر اللہ سوال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اور فساد کرنے والے برابر ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو ایک جیسا کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. بڑا ہی اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اللہ سوال کرتے ہیں. سورہ قلم آیت نمبر 35 اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے اللہ کے ہاں، ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں. کب ہوں گے؟ آخرت میں. لیکن یہ تو وہ مانے جو آخرت کو مانتا ہے، جو آخرت کا اقرار کرتا ہے. جو آخرت کو مانتا ہی نہیں تو وہ نعمتوں والی جنت کو کیسے مانے گا؟ وہ اللہ کے عذاب جہنم کو کیسے مانے گا؟ وہ ڈر کر، اللہ سے ڈر کر ظلم زیادتی سے کیسے بچے گا؟ اور جو آخرت کو نہیں مانتا تو اللہ سوال کرتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین. آخرت کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ کیا مسلمان اور مجرم لوگ برابر ہو جائیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرمین کو برابر کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اتنی بے وقوفی کی بات کون کر سکتا ہے؟ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ آخرت نہیں ہے، دنیا بے مقصد ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شان میں نقص ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے. کہاں اللہ یہ بات فرماتے ہیں؟ سورہ مؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں اب افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مؤمنون آیت نمبر 115. کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ عبث پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ بیکار، بے مقصد. کیا مطلب؟ یعنی آخرت نہیں ہے. جو مطلب آخرت کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ دنیا کو عبث مانتا ہے. کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ دنیا عبث ہے، تمہاری تخلیق عبث ہے، بے مقصد ہے، اور ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا کسی نے؟ اللہ جواب دیتے ہوئے فرمات پہلے سوال کیا انکار کے انداز میں، پھر اللہ اس کا جواب دیتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تو عرش کریم کا رب ہے. یہ جواب ہے پچھلی آیت کا؟ اگر یہ جواب ہے تو یہ کیسا جواب ہے؟ یہ کیا جواب ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ سوال کلیئر کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کفار پر اعتراض کر رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے. اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت در حقیقت جواب ہے پچھلی آیت کا، کفار کے اعتراض کا. کیسے جواب ہے؟ جی یہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اس نے آپ کو مطلب بلا وجہ اس طرح پیدا نہیں کیا، اور اس نے جو بھی کیا وہ حق کے ساتھ کیے. ہاں، اس سے کیا پتہ لگا؟ پچھلی آیت میں جو کفار کہہ رہے ہیں وہ ان کا یہ کہنا اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ کی شان کے خلاف کہ کیسے اللہ ہے؟ کی قدرت کا اظہار ہے اس میں. ایک تو اللہ کی قدرت کا انکار ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ اللہ کی شان کو گھٹانا ہے. یہ کیسے؟ ایسے کہ دیکھیے دنیا میں ایک انسان، ایک اللہ کی مخلوق ہے، ادنا مخلوق انسان، دنیا میں کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا. تو جب ایک انسان کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا
تو اللہ ایک کام بے مقصد کیسے کریں گے؟ یہ اللہ رب العالمین پر عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا. یہ بہت بڑا عیب ہے اللہ رب العالمین جو رب العرش العظیم ہے، جو رب العرش الکریم ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور عام طور پہ جب اللہ تعالیٰ سبحانہ کا لفظ لاتے ہیں یا تعالی کا لفظ لاتے ہیں تو عام طور پر جب اللہ کی کوئی تنقیص ہوتی ہے، نعوذ باللہ اللہ کی کوئی توہین ہوتی ہے، اس کے جواب کے لیے عام طور پر سبحانہ یا تعالی کا لفظ آتا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، عام طور پر شرک کے رد میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی لاتے ہیں. تو گویا کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی توہین کی گئی ہے. کیا توہین کی گئی ہے؟ کہ گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا بے مقصد بنا دی. کون لوگ یہ بات کہتے ہیں؟ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے. ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اللہ نے دنیا کو بے مقصد بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العالمین پر بہت بڑا اعتراض ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی توہین کر دی گئی ہے. ایک مخلوق بے مقصد کام نہیں کرتی تو خالق کائنات عرش کریم کا رب وہ بے مقصد کام کیسے کرے گا؟ تو یہ مطلب ہوا جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ان میں اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ زمین و آسمان کے برابر فرق ہے. کتنا بڑا فرق ہے. ایک ایمان والا اللہ کے نزدیک اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہے، اور ایک کافر اللہ کے نزدیک اس کائنات کی سب سے بدتر مخلوق ہے. کیا خیال ہے؟ ایمان والا سب سے افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور کافر وہ سب سے بدتر ہے، وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی، وہ بندروں سے بھی، اور وہ خنزیروں سے بھی بدتر ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. کہاں فرمائی ہے؟ اولئکم خیر البریہ، سورہ بینہ میں. سورہ بینہ میں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، صرف کفر کی بات ہے، باقی اعمال کی بات نہیں ہو رہی. کفر اکیلا ہی اتنا بڑا جرم ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کے کافر ہوں یا مشرکین ہوں، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور صرف ایک دفعہ نہیں جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بدتر ہے. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں. خیر یہ اخیر سے ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ گر گیا اور یہ خیر بن گیا. یہ افعل التفضیل ہے، سب سے بہتر مخلوق. اور شر وہ کس سے ہے؟ شر اشرن سے ہے. اور اشرن کیا ہے گرامر کی روح سے؟ اشررو ہے اصل میں، اشررو. اشرر کیا ہے؟ یہ افعل التفضیل ہے. جس طرح خیر میں نے کہا وہ اخیر سے ہے، وہ بھی افعل التفضیل ہے. شر وہ اشرر سے ہے، وہ بھی افعل التفضیل ہے. تو کثرت استعمال کی وجہ سے ان دونوں کے حمزے گر چکے ہیں. تو خیر اخیر سے خیر بن گیا، اور اشرر سے اشرو، اور اشرو سے شررو بن گیا. تو شر کا مطلب سب سے برا، اور خیر کا مطلب سب سے اچھا. تو سب سے برا کون ہے؟ کافر. تمام مخلوق میں سے سب سے برا ہے. اور سب سے اچھا کون ہے؟ مومن. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو فرق ہے مومن اور کافر میں یہ صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے. میں نے کہا اصل فرق یہ آخرت میں ہوتا ہے، کیونکہ اصل دارالجزا آخرت ہے. لیکن اللہ یہ فرق دنیا میں بھی رکھتے ہیں کسی حد تک، اگرچہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، لیکن یہ فرق
دنیا میں بھی نظر آتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. سورہ جاثیہ آیت نمبر 21. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے. کفار لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے مشرک لوگ، اللہ فرماتے ہیں کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم گناہ کمانے والوں کو ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ کے عدل، شان عدل کے خلاف ہے. ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور گناہ کمانے والے برابر نہیں ہو سکتے. کس طرح برابر نہیں ہو سکتے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کہ برابر ہوں ان کی زندگی اور ان کی موت. نہ ان کی زندگی برابر ہوتی ہے، نہ ان کی موت برابر ہوتی ہے. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہی کہ جو بہت فرق نہیں پڑتا. ایمان لانے سے، کفر کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے اور نہ عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ یہ سوچتے ہیں، بدترین سوچ ہے، بدترین فیصلہ ہے، بدترین رائے ہے اور خلاف واقعہ ہے بالکل. دنیا میں بھی فرق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی فرق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی موت میں بھی فرق ہوتا ہے. اور اصل فرق کہاں نظر آئے گا؟ آخرت میں. وہ تو بڑا نمایاں ہوگا. تو یہ جو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، الولا والبرا، ایمان والا اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان والے سے دوستی ہوگی، ایمان والے سے تعلق ہوگا، ایمان والے سے محبت ہوگی، اور کافر سے ہماری نفرت ہوگی. کیا خیال ہے، کافر سے نفرت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جی جی بالکل کرنی چاہیے. کئی دفعہ کافر ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، اس معنی میں کہ وہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ کوئی احسان بھی کر دیتا ہے، تو کیا کریں؟ تب بھی نفرت کریں اس سے؟ دل میں تو نفرت ہی ہونی چاہیے کفر کے لیے. جی، دل میں تو نفرت ہی ہونی چاہیے. دنیاوی معاملات میں آپ ان کے ساتھ لین دین والا معاملہ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک مومن سے محبت ہونی چاہیے کہ نفرت ہونی چاہیے؟ مومن سے ہمیشہ محبت ہونی چاہیے. اگر ایک مومن ہمارے ساتھ زیادتی کرے، دشمنی کرے، تو پھر بہت زیادتی کر دے، اتنی تکلیف پہنچائے کہ، تو پھر بھی اس سے یہ محبت ہونی حیثیت مومن تو اس سے محبت ہی ہونی چاہیے. الولا والبرا، یہی تو آپ نے ایک دفعہ ہمیں تفصیل سے بتایا تھا اس کے بارے میں. جی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمارے عقیدے کا یہ مسئلہ ہے. ایک مومن سے اس کے ایمان کی وجہ سے ہماری محبت ہوگی، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی مخالف ہو، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی دشمن ہے. اس کے ایمان کی وجہ سے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو ہمیں اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے اصلاً محبت ہوگی، چاہے وہ ہمارے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. اس کی برائی کی وجہ سے ظاہری بات ہے ہمارا رویہ اس سے بہتر نہیں ہوگا، لیکن اصل ایمان کی وجہ سے ہمیں اصلاً اس سے محبت ہونی چاہیے. اور ایک کافر، اس کے کفر کی وجہ سے ہمیں اس سے نفرت ہوگی، ہمیں اس سے برات کا اظہار کرنا ہوگا، خواہ وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی ایسا احسان کر دے کافر ہوتے ہوتے کہ ہمیں اس سلوک کی وجہ سے ہمارا سوچ اس کے بارے میں ہمدردانہ ہو جائے، لیکن اس کے کفر کی بنا پر اس سے برات کا اظہار ہوگا. دلی محبت نہیں اس سے ہو سکتی. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں نے کل بھی ذکر کیا، فلاں بندے میں کیا برائی ہے؟ صرف یہی ہے کہ کافر ہے، اور کیا برائی ہے؟ یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ یعنی یہی بنیاد ہے، یہی تو بنیاد ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مومن رہتے رہتے کافروں سے دلی محبت نہیں کر سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان پر نازل ہوا قرآن اس پر ایمان لاتے، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کبھی وہ کافروں کو دوست نہ بناتے. یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی وحی پر ایمان رکھنے والا کافروں کو دوست نہیں بنا سکتا. کافروں پر کو دوست بنانے کا مطلب ہے اللہ کی وحی کا انکار ہو رہا ہے. یہ شرط ہے ایمان کی. جی سفشی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ استاد محترم، میرا کوشچن ہے نا، جو آپ نے لاسٹ لیکچر تھا نا اس کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کے فضل سے، جس کا دار و مدار جو ہے وہ اس کے اعمال پہ ہے، کہ جیسے وہ عمل کرے گا تو اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ فرمائیں گے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ عمل بہت میں نے ضروری یہ ہے. کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ انسان کے جنت میں جانے کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش دلانے کا باعث انسان کے اعمال بنیں گے، نیک اعمال. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ عمل ہی نہ کرے اور پھر وہ اللہ کی رحمت کی بدولت جنت میں چلا جائے. ایک بندہ اللہ سے بھاگ رہا ہو اور وہ اللہ کے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت کو ابھارنے کا باعث اس کے اعمال بنیں گے. فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا بس جو شخص مومن ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو یعنی کافر. اب لا یستوون، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب پھر اللہ تعالیٰ آگے آخرت کے اعتبار سے ان کا فرق بیان کر رہے ہیں، مومن کا اور کافر اور فاسق کا. جو اصل فرق آخرت میں ہونا ہے تو اللہ اس کا فرق بیان کر رہے ہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوا، تو ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ٹھکانہ حاصل کریں گے. مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، جنت یعنی. نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہوگی ان کی، بما كانوا يعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے. یہاں پھر عمل کی بات ہوئی، وہی جو اصل میں سوال کر رہی تھی تو یہاں بھی عمل کی بات ہے. انسان، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کسی بندے کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ میں عمل کروں نہ کروں پھر بھی مجھے اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے. اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی جو عمل کریں گے. عمل کے بغیر صرف خواہش رکھ لینا، انسان عمل کوئی نہ کرے اور خواہش رکھ لے کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، اس طرح خواہش رکھنے سے جنت نہیں ملتی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہیں جنت ملے گی تمہاری خواہشات سے، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہشات سے. مہمان نوازی ہوگی اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں، عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو اس میں آئے گی، اللہ کی رحمت سے جنت میں لے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق و فجور کیا، پیچھے فاسق کی بات آئی، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے کفار. مَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی وہ نکلنا چاہیں، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ وہ نکلیں اس سے، أُعِيدُوا فِيهَا، پورے دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اس میں. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور کہا جائے گا وہ آگ کے عذاب کو، وہ آگ یا وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ اللہ نے آخرت کے اعتبار سے انجام بھی بیان کر دیا
ایمان والوں کا اور فاسق و فاجر لوگوں کا، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے مقام اور مرتبے کا آخرت کے اعتبار سے بہت فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور یہ فرق صرف آخرت کے حوالے سے نہیں ہے، اصل فرق تو آخرت کا ہے. یہ فرق دنیا میں بھی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ہے، موت کا بھی ہے. مومنوں کی موت وہ کتنی مقدس موت ہے کہ فرشتے آ کر سلام کریں گے، اور کافروں کی موت فرشتے پٹائی کر کے روح قبض کریں گے. اور اسی طرح مومنین کی زندگی اور کافروں کی زندگی دنیا کی، اگرچہ دنیا کی زندگی وہ دارالجزا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بعض نشانیاں دکھاتے ہیں اس میں. اگر اصل بدلہ، اصل فرق تو آخرت میں ہوگا. جی میں شفشی، آپ اپنا سوال کر لیجئے جو آپ سوال کر رہی تھی، اگر وہ باقی ہے تو. جی استاد محترم، میرا سوال یہ ہے، سوال میرا اب شروع ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو 100 جس نے قتل کیے تھے نا بنی اسرائیل کا شخص، جس کا واقعہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، اسی طرح وہ جو زانیہ عورت تھی جس کا واقعہ پڑھا تھا کہ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ میرے ذہن میں اکثر سوالات آتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ان کے تو کوئی بھی ایسے عمل نہیں تھے نا، تو بس اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی. یعنی کہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں، یعنی کہ اس چیز پہ بیٹھ جائیں. لیکن ویسے ہی میرے دماغ میں سوال آتا ہے یہ نا اکثر کہ میں سوچتی ہوں پوچھوں آپ سے. دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں، ایک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. کہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت سے جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو اللہ ہے، چاہے وہ اس کو توفیق دے دے وہ ایمان لے آئے گا، وہ چلا جائے گا. نہیں تو وہ تو یعنی کہ پھر اللہ ایمان اسے داخل کر دیں گے. وہ تو ایمان ہو گیا نا، عمل ہو گیا نا. شرک کے ساتھ ایک بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں تو نہیں، وہ یہی ہے تو کہ نہیں شرک جا تو سکتا. وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کہا اس کو شرک معاف کے نہیں علاوہ کریں جو گے. چاہوں گا معاف کر دوں گا. جی راشد صاحب. جی وہ یہی ہے نا کہ شرک کو معاف نہیں کیا جا سکتا، باقی تو جو بھی ہو وہ معاف وہ تو کر قرآن سکتے کی ہیں. واضح آیت ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے. قرآن کی آیت ہے نا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن میں 2 جگہ یہ آیت موجود ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے اگر کوئی بندہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں اللہ معاف کر دیں. ایک آیت میں ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور دوسری آیت میں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، جب یہ مقدمہ قائم ہو گیا تو اب وہ جو 100 قتل کرنے والا ہے وہ جنتی ہے، تو کیا وہ مشرک تھا؟ نہیں، مشرک نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ موحد تھا لیکن گناہ گار تھا، اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے جس میں اس نے 99 قتل کیے، پھر 100واں قتل بھی کر دیا، اور یہ بہت بڑے گناہ ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس نے توبہ کتنی بڑی کی ہے. اصل میں دیکھیے میں نے کئی دفعہ بات ذکر کی ہے کہ جتنے کم گناہ ہوتے ہیں اگر انسان توبہ کرے توبہ اتنی آسان ہوتی ہے. جتنے گناہ بڑھتے رہتے ہیں، جتنا انسان دور ہوتا رہتا ہے اللہ سے اور دین سے، اتنی توبہ کرنی مشکل ہوتی جاتی ہے. لیکن جب ایک انسان وہ پھر بھی توبہ کر لیتا ہے تو جتنا بڑا گناہ ہو انسان کو اتنی بڑی توبہ کرنا پڑتی ہے. اور جب انسان اتنی بڑی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں. قرآن میں بات ہے کہ نہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. مگر جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور پھر نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے لوگوں کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی نیکی توبہ کرنے سے. تو کہاں گئے وہ 100 قتل؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 100 قتل کے باوجود جنت میں جا رہے ہیں. بھائی اس نے توبہ تو کی ہے، توبہ کو تو ہم بھول ہی گئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ آیت کہاں جائے گی؟ اور وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یہ آیت کہاں جائے گی؟ اور وَمَن يَعْمَلْ
سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، یہ آیات کہاں جائیں گی ساری کی ساری؟ اور پھر وہ بندہ موحد تھا۔ دوسری مثال آپ نے پیش کی زانیہ کی، وہ مشرکہ تھی کہ مومنہ تھی؟ مومنہ ہوگی۔ مومنہ ہوگی نہیں، مومنہ تھی۔ مشرک جنت میں جا ہی نہیں سکتا، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، مشرک کا عمل قبول نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے قرآن کا۔ والذین کفروا اعمالهم کرماد، کافروں کے اعمال اڑتی ہوئی گرد ہیں، کافروں کا عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کافر کا مشرک کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ یہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتے ہیں، ان اعمال سے پیچھے ایمان ہوتا ہے۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایمان ہے پیچھے، توحید ہے اس سے پیچھے وہ ایمان جس ایمان کی بات ہو رہی ہے، فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ مومن ایمان اتنا بڑا کلمہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا تھا، اے بیٹا اگر ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پلڑا کون سا؟ وہ جو اللہ کے ہاں میزان ہے، اگر ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں جو ہے وہ آسمان و زمین سب کو رکھ دیا جائے، شاید محر میں ایمان کا لفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا لفظ ہے، اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے یہ شاید اللہ کا لفظ ہے، اور ایک پلڑے میں اگر تمام آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو رکھ دیا جائے، کون سا پلڑا جھک جائے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم لا الہ الا اللہ کو کیوں بھول گئے؟ لا الہ الا اللہ موجود ہے اس سے پہلے۔ پھر ٹھیک ہے زنا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کیا کیا؟ پانی پلایا۔ پانی پلانا ایک بے جان کو وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا وہ عمل۔ تو دیکھیں عمل تو یہاں بھی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہی نہیں ہے، جو ایمان ہی نہیں لاتا، جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہی نہیں ہے۔ ایمان تو، عمل تو یہاں بھی آ گیا ہے نا۔ ایمان کو کبھی ہلکا نہ لیجیے، ایمان بہت بڑا عمل ہے، توحید۔ پھر توحید کے بعد کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کے گناہ وہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ وہ معاف کر کے وہ اس کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو استاد محترم، یہ جو قتل ہے یہ تو ایک حقوق العباد والا گناہ ہے نا، تو انسان یعنی کہ توبہ سے حقوق العباد کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے پھر؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حقوق العباد جو ہے نا وہ اللہ اس میں دخل نہیں دیں گے، یہ ایک عام اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے حقوق العباد ہمیں کہا کہ حقوق العباد کا دھیان کرو، حقوق اللہ ہے وہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں شرک کے علاوہ۔ حقوق العباد ہے، اللہ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا ایک اصول نہیں ہے عمومی کہ حقوق العباد کبھی اللہ معاف نہیں کریں گے، نہیں ہے۔ دیکھیے حقوق العباد کے لیے وہ جس بندے پر ظلم ہوا ہے اس کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو معاف کرنا ہے، کسی اپنے بندے کو، اس میں حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ وہ جس کے حق میں کوتاہی ہوئی اگر اللہ اس کو اپنے پاس سے اتنا دے دیں کہ وہ مطمئن ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ معاف کر دے، تو کیا پھر بھی اس بندے کا جرم معاف نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ ہمیں صرف حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں ڈرایا گیا ہے حقوق العباد کو ہلکا نہ لو، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ حقوق العباد کبھی معاف ہو ہی نہیں سکتے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، نہیں۔ وہ حقوق اگر کسی کا کوئی عمل اتنا بڑا ہو جائے، جیسے یہ 100 قتل والے بندے کی بات ہے، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ مقتولوں کو اگر اپنے پاس سے اتنا نواز دے کہ وہ مقتول خود ہی معاف کر دیں قاتل کو، تو پھر کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم کہیں اللہ کی رحمت سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی بندہ جائے گا، کیا شیطان بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا ایک کافر بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا؟ نہیں، شیطان اللہ کی رحمت سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ نے کچھ اصول بتا دیے ہیں ہمیں
اللہ کی رحمت کا فائدہ اس کو ہوگا جو کوئی نیکی کرے گا، کوئی ایمان، کوئی نیکی، اللہ کی رحمت کا طلبگار تو ہو۔ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہی نہیں ہے، اگر اللہ کی رحمت سب کے لیے ہو سکتی ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، تو پھر بتائیے وہی بات کہ ایمان والا اور کافر برابر ہو جائے گا پھر قیامت کے دن؟ فرق کیا ہوا دونوں میں؟ جی نعمان سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، ایک تو میرا سوال یہ تھا، شاید آپ نے اس کا جواب دے دیا، میں نے لیٹ جوائن کی ہے، کہ کافر سے اگر نفرت کرنی ہے تو پھر دعوت کا کیا اسلوب ہوگا، اور پھر وہ تالیف قلب والا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کس پیرائے میں ہم اس کو دیکھیں گے؟ ایک تو یہ سوال تھا۔ دیکھیے، نفرت کافر سے، نفرت بالکل ایک الگ چیز ہے اور دعوت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ آئے گا تو ہم منہ موڑ لیں گے، ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے، اور ہم اس کو بات کریں گے کیا، ہم اس کو کھا جائیں، یہ مراد نہیں ہے نفرت سے۔ نفرت سے مراد حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے بیزار ہیں، یعنی تمہارے عمل سے بیزار ہیں۔ نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ آئیں تو منہ موڑ لیں، ہم ان سے بات ہی نہ کریں، دعوت ہی نہ دیں اور ہم ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نفرت سے مطلب ان کے عمل سے نفرت، اور لیکن ہم ان کو دعوت دیں گے، ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے، کاش کہ یہ جنت میں چلے جائیں، اور اس کے لیے دعوت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کی دعوت دیتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ کہیں آپ ہلا کے نہ ہو جائیں۔ تو نفرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو قطع تعلقی کر دیں اور ان سے بات ہی نہ کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔